چلیے مسئلہ نمبر 5 پڑھ لیتے ہیں۔ غیر مقلدین اس بات پہ بہت زور لگاتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، مرد عورت کی نماز یکساں ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا، اب پھر عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ مسئلہ اپنے موقع پر آئے گا تو تفصیل سے ہم دلائل دیں گے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اس پر نقلی دلائل یہ ہیں، عقلی دلائل یہ ہیں، غیر مقلدین کے دلائل کے جوابات یہ ہیں۔ اس وقت صرف یہ بتانا ہے کہ صحیح بخاری سے جو استدلال کرتے ہیں اس کا غیر مقلدین کے موقف اور مسئلہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ کہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری باب الاذان للمسافر اذا کانوا جماعۃ والاقامہ حدیث نمبر 631 میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، اور یہ خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، لہذا مرد اور عورت نماز ایسے پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ تو جواب ہم کہتے ہیں پہلے آپ مکمل حدیث سن لیں، مکمل حدیث، اس کے بعد جواب دینا آسان ہوگا۔ یہ حضرت امام بخاری جو نقل فرماتے ہیں وابی قال حدثنا مالک قال اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا فلما ظن انا قد اشتهینا اہلنا او قد اشتقنا او قال قد اشتقنا سألنا عمن ترکنا بعد فاخبرناه قال ارجعوا الى اهلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم وذکر اشیاء احفظها او قال لا احفظها وصلوا كما رأيتموني يصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 7 حکم دیے ہیں۔ نمبر 1 ارجعوا الى اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ نمبر 2 فاقیموا فیہم، وہاں جا کر قیام کرو۔ نمبر 3 علموہم، ان کو دین سکھاؤ۔ نمبر 4 مروہم، ان کو دین کی باتوں کا حکم دو۔ نمبر 5 صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ نمبر 6 فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک آدمی اذان دے جب نماز کا وقت ہو۔ نمبر 7 ولیؤمکم اکبرکم، جو تم قافلے میں مرد بڑھاؤ وہ نماز پڑھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حکم دیے ہیں ان میں 6 کو فریقین دونوں مانتے ہیں کہ تعلق مردوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، گھر والوں کے پاس جاؤ، یہ خطاب بھی مردوں کو ہے۔ اقیموا فیہم، یہ بھی مردوں کو ہے۔ علموہم، یہ بھی مردوں کو ہے۔ مروہم، یہ بھی مردوں کو ہے۔ آگے ولیؤذن لکم احدکم، یہ بھی مردوں کو ہے۔ ولیؤمکم اکبرکم، یہ بھی مردوں کو ہے۔ تو 7 حکم دیے، ان میں سے 6 آپ مانتے ہیں مردوں کے لیے، ایک پر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مردوں عورتوں سب کو خطاب ہے؟ بھئی جب خطاب اس قافلے کو ہے جس میں 20 آدمی تھے تو سارے خطاب ان مردوں کو کیے جا رہے ہیں، خواتین کو تو یہاں خطاب کیا ہی نہیں جا رہا۔ اس لیے یہ حدیث مردوں کے ساتھ ہے، اس کا خواتین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں اگر یوں خطاب مردوں کو ہو، اللہ اکبر، یوں خطاب مردوں کو ہو اور عورتوں دونوں کو ہو تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ نہیں۔ عورت جماعت کرا سکتی ہے؟ نہیں۔ مجھ سے غیر مقلد نے فون پہ اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، یہ خطاب مردوں عورتوں دونوں کا ہے، تو اس میں تو عورت مرد کی طرح نماز پڑھے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں یہ بھی ہے فلیؤذن لکم احدکم، تو تم اپنی کسی ایک مسجد میں کسی عورت کو مؤذن رکھ لو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا حدیث میں تو ہے، کئی دادی اماں کو امام رکھ لو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا حدیث میں تو ہے ولیؤمکم اکبرکم۔ کہا اس کا تعلق مردوں سے ہے۔ میں نے کہا جس کا تعلق اس کا مردوں سے ہے، اسی طرح بقیہ پوری حدیث کا تعلق بھی مردوں کے ساتھ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس بنیاد پر آپ کہیں گے کہ جی سلو کا خطاب سب کو ہے، خطاب عام ہے، مردوں عورتوں کو ہے، تو میں نے کہا کل کو کوئی عورت سر پہ باندھے پگڑی، گریبان کھولے، شلوار ٹخنوں سے اونچے، ہاتھ میں لے عصا اور نکل آئے بازار میں، آپ پوچھو ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ کہ جی قرآن میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر تم سب کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو میرا بھی پیغمبر ہے، میرے بھی نبی ہیں، میں نے بھی ان کے اسوے پر چلنا ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو اگر تم نے سلو کو عام کر کے عورت کو مردوں کی طرح نماز پڑھا دی، تو وہ پھر لقد کان لکم کو عام کر کے مردوں کی طرح وضاقت اپنا کے بازار میں اتر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھو، جو طریقہ اللہ کے نبی نے مردوں کو بتایا اس کے مطابق مرد، اور جو شریعت نے عورتوں کو بتایا اس کے مطابق شریعت، یہ ہے خلاصہ۔ اسی طرح وہ دوسری حدیث پیش کرتے ہیں غیر مقلدین، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری باب سنت الجلوس فی التشہد، وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تشہد کی حالت میں ایسے بیٹھتی قاعدہ میں جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ تو دیکھیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، ام درداء بیٹھ رہی ہے۔ بھئی آسان بات تو یہ ہے کہ ام درداء صحابیہ ہیں، آپ کہتے ہو صحابہ کا فعل حجت نہیں ہے، تو ام درداء کا فعل حجت کیسے ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یعنی صحابی اگر مرد ہو اس کا فعل آپ حجت نہیں مانتے، صحابیہ خاتون ہو تو اس کے فعل کو بطور دلیل میں آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں وہ ایسے بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتے۔ یہ ایسے جیسے مرد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہے۔ جس طرح آپ کسی کا مہمان جائیں اور وہاں ان کا کوئی بچہ ہو اور اس کی آواز عورتوں کی طرح ہو اور وہ آپ سے کہے دعا فرمائے ہمارا بیٹا ہے لیکن باتیں لڑکیوں کی طرح کرتا ہے، اب اس کا معنی یہی ہے نا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی شخص کہ جی ہمارے یہاں دیکھے بیٹی ہے لیکن یہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ مردوں کی طرح چلتی ہے، اس کا معنی کہ لڑکیوں کے چلنے کا طریقہ الگ ہے، تبھی کہہ رہے ہیں نا وہ عقل مندو، محاورات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عرف بھی کوئی چیز ہوتا ہے، ماحول بھی کوئی چیز ہوتا ہے، جس کو سمجھیں تو حدیث اور آیات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کس ماحول میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر امام بخاری فرما رہے ہیں وکانت فقیہا، ام درداء تو فقیہہ تھی، تو آپ تو تقلید کے منکر ہو، تقلید کو شرک کہتے ہو، منکر فقہ ہو، تو تم یہاں ایک فقیہ عورت کا حوالہ کیسے مان لیا؟ یعنی نہ مانے تو مرد فقیہ کو بھی نہ مانے، اور ماننے پر آئیں تو عورت فقیہ کی فقہ کو بھی مان لیں۔ عجیب مذہب ہے، عجیب عقل مند لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری فرما رہے ہیں وکانت فقیہ، وہ فقیہ ہیں، کوئی عذر ہوگا جس کی بنیاد پہ بیٹھتی ہوگی اور ان کی شان اجتہاد ہے۔ تو پہلی بات کہ حضرت ام درداء صحابیہ ہیں اور غیر مقلدین کے صحابہ کے افعال حجت نہیں۔ دوسری بات خود حدیث کا طرز بتا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے جلسہ میں فرق ہے، تبھی امام بخاری فرما رہے کہ ام درداء مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ نمبر 3، وہ فقیہ ہیں، اور امام بخاری فرما رہے کہ فقیہ ہونے کی بنیاد پہ کوئی ایسا عذر ہوگا کہ جس پر ان کو اجتہاد کا حق حاصل تھا اور انہوں نے یوں بیٹھ لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے امام بخاری روایت لا رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد کو دیکھا یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، وہ نماز میں بیٹھتے چار زانو ہو کر بیٹھ کر، میں بھی ایسے بیٹھا، تو مجھے ان نے جب دیکھا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو سنت یہ ہے انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو اور بائیں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ سنت ہے۔ میں جو بیٹھتا ہوں تو میرے پاؤں میں تحمل نہیں، ضعف ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا پاؤں کھڑا کر کے، اس لیے بیٹھتا ہوں۔ پھر امام بخاری ساتھ لائے ہیں کہ جس طرح عبداللہ بن عمر عذر کی وجہ سے ایسے نہیں بیٹھتے جیسے سنت ہے بلکہ چار زانو بیٹھتے، اسی طرح ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں بیٹھتی کہ جیسے عورتوں کو بیٹھنا چاہیے، کہ ان کا عذر ہوگا، وہ بھی فقیہ تھی اور فقہ کی بنیاد پہ ایسے کی ہے۔ تو امام بخاری جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس حدیث سے بھی غیر مقلدین کا موقف قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔